السلام علیکم دوستو، اشرف چودھری فاتح ذیابیطس کا کراچی ڈریم ورلڈ ریزورٹ سے محبت برا سلام۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 شوگر میں کیا فرق ہے، یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کو ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ مختصر سی ویڈیو میں آپ کو 2-4 نشانیاں بتا دوں گا، ایک ٹیسٹ کا نام بھی بتا دوں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹائپ 1 کیا چیز ہے، ٹائپ 2 کیا چیز ہے۔ ٹائپ 1 سیدھا ایک جھٹکا حساب یہ ہے کہ یہ بچپن میں ہوتی ہے۔ جن کو بچپن میں ہوگی، سال 2 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال تک جو شوگر ہوتی ہے اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے اس کو ٹائپ 2 کی نشانیاں اس میں آ جاتی ہیں، بلکہ درمیان میں ٹائپ 1.5 بھی آ رہی ہوتی ہے جو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، تو وہ ٹائپ 1.5 بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ٹائپ 2 یوں سمجھ لیں کہ جوانی کی ہے، ٹائپ 1 بچپنے کی ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹائپ 1 میں آپ کا لبلبا بالکل فارغ ہو چکا ہوتا ہے، انسولین نہیں بناتا، اس کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، پرابلم آ چکا ہوتا ہے، بیمار ہو چکے ہوتے ہیں۔ انسولین بڑی امپورٹنٹ ہارمون ہے، یہ آپ کے گلوکوز کو آپ کی پوری باڈی میں لے کے جاتا ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ تو اب انسولین تو بن نہیں رہی، تو اب کیا اس کا حل کیا ہے؟ یہی انسولین باہر سے دی جاتی ہے۔ ٹائپ 1 میں انسولین باہر سے دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ دی جائے گی۔ ٹائپ 2 میں انسولین کی کمی نہیں ہوتی، انسولین آپ کا لبلبا انسولین بناتا ہے، اچھی خاصی کوانٹٹی میں بناتا ہے، زیادہ بناتا ہے، لیکن وہ انسولین استعمال نہیں ہوتی، جس سے انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے، اور مزاحمت کی وجہ سے آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کھلتے نہیں ہیں، گلوکوز جاتا نہیں ہے، اور وہ گلوکوز جب نہیں جائے گا سیلز میں تو وہ خون میں رہے گا۔ خون میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر ہائی رہے گی۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہوں کہ آپ کو ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کا نام ہے یا تو سی پیپٹائڈ کروا لیں یا فاسٹنگ انسولین سیرم کا ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ 8 سے 10 گھنٹے کے خالی پیٹ پہ آپ نے کروانا ہے۔ دونوں ٹیسٹ ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن اس میں سی پیپٹائڈ کا زیادہ ریلائبل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو فاسٹنگ انسولین سیرم ہوتی ہے وہ لیبارٹری تک پہنچتے اس میں کوئی ریڈنگ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن سی پیپٹائڈ کا ٹیسٹ زیادہ ریلائبل ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمیشہ اچھی لیب سے کروانا ہے۔ کوئی 3-3.5 ہزار کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ گلی محلے کی لیب سے آپ نے نہیں کروانا، اچھی لیب سے کروانا ہے۔ یہ ٹیسٹ کروا کے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ ٹائپ 2 ہوں اور ڈاکٹر آپ کو انسولین لگوا رہا ہو تو اس سے پوچھیں کہ حضور والا، میری باڈی میں تو انسولین بہترین چل رہی ہے، تو آپ مجھے باہر سے انسولین کیوں لگا رہے ہو؟ ہمارے پاس 90 ڈیز کے پروگرام میں جو مریض آتے ہیں جو انسولین پہ ہوتے ہیں، ٹائپ 2 کے ہوتے ہیں، ان کی ایک ہفتے میں ہم انسولین چھڑوا دیتے ہیں۔ یار انسولین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کی تو ڈے 1 سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن کچھ کے لیے ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ٹیسٹ میں 2-4 دن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے۔ جو ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ ٹائپ 2 کا ہے اور ڈاکٹر اس کو کافی عرصے سے انسولین لگا رہا تھا، ہمارے ڈاکٹر فوری اس کی انسولین چھڑوا کے اس کو دوائیوں پہ لے آتے ہیں، گولیوں پہ لے آتے ہیں، اور پھر گولیاں بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہیں۔ شوگر کتنی ڈیڈلی ہے، شوگر کیوں ہوتی ہے، شوگر سے حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ 21 جنوری کو میرا لیکچر ہے، 8 بجے رات کو زوم پر فری لیکچر ہے، آن لائن ہے، کوئی فیس نہیں ہے۔ اسی ویڈیو کے نیچے آپ واٹس ایپ کے گروپ کا ایک لنک ملے گا، لنک میں آپ کلک کر دیں، گروپ میں آ جائیں، پھر میں دیکھوں گا اور آپ کی شوگر دیکھے گی۔ میں آپ کو اتنا ایجوکیٹ کر دوں گا 1 گھنٹے میں کہ آپ شوگر کو کنٹرول کرنے کے انشاءاللہ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔